صرف 2 منٹ لگتے ہیں نماز کو قائم کرنے میں، ارادہ کرنے میں۔ کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے اور دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو، کتنا سکون ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مدد طلب کرو نماز اور صبر سے۔ پہلے یہ نہیں فرمایا ہے کہ پہلے نماز ہے، نہیں، پہلے فرمایا ہے کہ بالصبر والصلاۃ، کہ پہلے جو ہے وہ نماز، اور پہلے صبر پھر نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کرنا ہے، روکنا ہے۔ جیسے ہی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، جیسے ہی کوئی بہت جو ہے وہ غم کی بات سنائی دیتی ہے، چیخ و پکار کرنے سے، اپنے آپ سے کھو جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک دم سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، ہماری تو اتنی سی چیز بھی اگر گم جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی خراب کر دیتا ہے، تو ہم ایسا واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے بڑا نقصان جو ہے وہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح سے ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے۔ پہلے صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے بعد نماز، صبر والصلاۃ۔ کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مجھ سے میرا نفس کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ یہ غم مجھ پر بہت بھاری ہے، یا اللہ اس حالات کو میں نہیں فیس کر پا رہی ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ چیخ پکار کرنے سے، لڑائیاں کرنے سے، ڈانٹنے سے، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے سے، بے چینی دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، صبر اور برداشت، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ صبر ٹوٹتا نہیں ہے، برداشت کا جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، صبر نہیں ختم ہوتا۔ برداشت جب جو ہے وہ برداشت کرنے کا موقع ختم آتا ہے، یا بدلہ لینے پر اتر آتے ہو، لیکن جب صبر جو ہے وہ صبر آخری اس پر چلتا ہے، صبر میں بدلہ نہیں ہوتا ہے۔ صبر میں کبھی بھی آپ اپنی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتے ہو۔ صبر آپ اللہ کے لیے کرتے ہو، آپ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر لیتے ہو۔ لیکن جو برداشت ہوتی ہے نا، وہ تب تک ہوتی ہے جب تک آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سپیریئر نہیں ہو جاتے ہو، آپ کو طاقت نہیں مل جاتی، آپ غالب نہیں ہو جاتے ہو۔ جیسے ہی آپ غالب آئے، آپ اس کی اگلے کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہو۔ برداشت نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے، ہر موقع پر۔ اب صرف ایسے نہیں کہ مشکلات پر، تنگیوں پر، کسی کے چلے جانے پر۔ سب سے بڑا جو صبر ہوتا ہے، یہ اولاد کا غم، ماؤں کے لیے، خاص طور پر ماں باپ کے لیے اولاد کا غم، اس پر صبر۔ ہر وقت ایک غم طاری کیے ہوئے اپنے اوپر رہنا، باقی ساری نعمتوں کو جو ہے بالکل جھٹلا دینا، یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لی، پھر اس طرح سے کیے رکھنا کہ اگلے باقی جو 2 لوگ ہیں اور آپ کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب رہیں، کیا یہ صبر ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صبر اندر میں رہتا ہے، باہر چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، شکر رہتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے صابر انسان۔ اس کی پریشانیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ اس ٹاپک پر بات کی جائے تو بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
اگر ہم آمنو میں شامل ہوتے ہیں، اے ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں حکم ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔